السلام علیکم۔ سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام، جی ہاں آپ احباب، آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں کب نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اپنے زمانے میں کس کو بادشاہ مقرر کیا، اور اس تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہوگا جس کو جالوت بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد لے گیا تھا، اور پھر وہ واپس کیسے بنی اسرائیل کو ملا، اور طالوت اور جالوت کی لڑائی کا بھی ذکر ہوگا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح جالوت کو قتل کیا۔ ان تمام باتوں کا ذکر ہوگا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور اب سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جب وادی مقدس کو فتح کر لیا تو اس کے بعد آپ زندگی کے آخری لمحات تک بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے ان کے آپس کے جھگڑوں کے لیے ایک محکمہ بھی قائم کر دیا۔ اس محکمہ میں قاضی حضرات ان کے مقدمات سنا کرتے تھے۔ ان قاضی حضرات میں سیدنا شموئیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کا کام اب ان کے سپرد ہوا۔ جب حضرت الیسع علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں عمالقہ قوم آباد تھی۔ ان کا ایک بادشاہ جالوت بہت ظالم اور جابر تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور قبیلوں کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے باقی لوگوں پر خراج یعنی ٹیکس لگا دیا۔ تورات کی بے حرمتی کی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ دور بہت نازک تھا، اور ایسا اس وقت ہوا تھا جب حضرت الیسع علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا۔ خاندان نبوت میں البتہ ایک غریب عورت تھی۔ وہ بہت تنگ دست کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا، اور اس خاتون کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ شموئیل دراصل عبرانی زبان کا لفظ اشموئیل سے ہے، جو بعد میں شموئیل بن گیا۔ عربی میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے۔ شموئیل بڑے ہوئے تو قاضی بن گئے۔ ان کی نیک نامی کی وجہ سے اس پریشان قوم نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ بنی اسرائیل کی عادات سے واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا، اگر میں نے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا اور تم نے اس کا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا، تو تم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانہ میں تم لوگ موت سے ڈر کر شہر سے پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ اس کی یہ سزا ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر موت طاری کر دی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ آپ اطمینان رکھیں، اگر ہمیں جہاد کا حکم ملا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جم کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا اور بادشاہ مقرر کرنے پر بہت زور دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور کر لی اور انہی میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت جسم کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ایک مشہور شخص تھا۔ طالوت کا نام سنتے ہی ان لوگوں کا رنگ بدل گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی یہ کیا وعدہ کر چکے ہیں، اور کہنے لگے، یہ تو غریب ہے، یہ کیا حکومت کرے گا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم میں سے کسی مالدار آدمی کو بادشاہ بنا لیتے۔
اس پر سیدنا شمعون علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم میں سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا تو تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا ہے اور قد و قامت بھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ اب بھی وہ قوم اپنی خود سری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی اگر آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا ہو تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ سیدہ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا، اور اس میں سے کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس صندوق کے آنے میں تم لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے، جسے تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دشمن سے جنگ کے وقت یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ جالوت نے جب بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر لیا تو یہ صندوق بھی ساتھ لے لیا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کافر لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافر لوگ اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے تک پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے، جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں تو تب اسے فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہوں یا منافق ہوں تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے، امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا کہ ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر میں پانی نہ پینا، جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا، باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم میں جالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر پڑتا، اسی لیے طالوت نے امتحان لیا تھا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت پرخلوص انداز میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کافر قوم پر ہمیں غالب کرنے میں ہماری مدد کر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے
تو جالوت میدان میں نکلا اور للکارا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے پر آئے؟ جب کوئی نہ نکلا تو طالوت کو بہت رنج ہوا۔ اسرائیلیوں کی بزدلی گویا باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پیتل کی طرح اور خول پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی اس کی بہادری کے قصے سن سن کر اس سے مروب ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کی۔ آخر طالوت نے اعلان کیا، جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے، لیکن جب اس پر نگاہ پڑتی تو واپس لوٹ آتے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہیں بعد میں نبوت ملی۔ ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ آپ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور جنگ میں شریک تھے۔ والد نے اسرائیلیوں اور اپنے بیٹوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔ راستے میں آپ کو 3 پتھر پڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، تو ہمیں اٹھا لے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جالوت کے مقابلے میں کوئی اسرائیلی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے طالوت سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، تم کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ۔ آپ نے کہا، نہیں، میں آپ ہی مجھے اجازت دیں گے۔ آخر آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی۔ کہنے لگا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ پتھر اسے اٹھا کر دے مارے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جالوت کے 1,00,000 فوجی میدان سے بھاگ نکلے۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی آپ سے کر دی اور آپ کو حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ تھے حضرت شمعون علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور طالوت اور جالوت کی لڑائی کا ذکر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ والسلام۔